آج کی اس نشست میں جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ یونیفارم سول کوڈ یا اس سے پہلے جو قانون بنا ہے اور بھی قوانین بنتے جا رہے طلاق کے بارے میں، ایسے کئی قوانین بنے ہیں، آج کی اس نشست میں آپ یہ بات سمجھ کر جائیے کہ اس وقت میں ملک میں جو قانون بن رہے ہیں اس میں سراسر عورتوں کا نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ ہو رہا کیا اس وقت میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو کہ بعض عورتیں اپنے آپ کو دانشور سمجھنے والی، پڑھی لکھی سمجھنے والی، سوشل ایکٹیوسٹ سمجھنے والی، اللہ جانتا ان کے نام کے ساتھ کتنے الگ الگ خصوصیات لگی ہوں، لیکن وہ سب جانتی ہیں، دین نہیں جانتی، قرآن نہیں جانتی، اللہ رسول کو نہیں جانتی۔ تو ایسی بعض عورتیں ایک فکر چلا رہی ہیں کہ صاحب عورتوں کے اوپر اسلام میں جو ظلم ہو رہا نا وہ ظلم ختم کرنا۔ اچھی طرح اس بات کو سمجھیے کہ اسلام کے جو قوانین ہیں ان قوانین میں عورتوں کے لیے فائدہ ہے یا پھر جو قانون ملک میں بن رہے اس میں فائدہ ہے؟ مسلم پرسنل لا یعنی مسلمانوں کا جو پرسنل قانون ہے قرآن حدیث کی روشنی میں اس میں فائدہ ہے یا پھر یونیفارم سول کوڈ میں عورتوں کے لیے فائدہ ہے؟ یہ کیوں بتایا جا رہا؟ کیونکہ عورتوں کے ذہن میں یہ بٹھایا جا رہا کہ آپ کو اسلام سپورٹ نہیں کرتا، اسلام آپ کی انسلٹ کرتا، اسلام آپ کی ریسپیکٹ نہیں کرتا، اسلام آپ کی عزت نہیں کرتا، اسلام آپ کو پروٹوکول نہیں دیتا، اسلام آپ کی حفاظت نہیں کرتا، ایسی باتیں بتائی جا رہی۔ تو ہماری اپنی مسلمان بہنوں کا ذہن بنانے کے لیے ان کو یہ سمجھانا چاہتے، بلکہ ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ہی بتائیے، میں آپ کے سامنے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مثالوں کے ذریعے سے، آپ وہ سن کر بتائیے کیا اسلام آپ پر ظلم کر رہا یا اسلام کا یہ قانون آپ کے لیے نقصان دہ ہے یا پھر یونیفارم سول کوڈ میں فائدہ ہے یا نقصان؟ آپ بتائیے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج کل کی بعض ماڈرن قسم کی عورتوں کا ایک بہت زبردست سلوگن یہ بنا ہوا ہے کہ عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں دیا گیا، یعنی مرد کو طلاق کا حق ہے لیکن عورت کو طلاق کا حق نہیں ہے۔ ایک بہت زبردست طریقے سے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اس نعرے کو، اور یہ کہا جا رہا کہ مرد اور عورت دونوں کے درمیان انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مرد کو جیسے طلاق کا اختیار ہے نکاح کے بعد میں اسلام میں عورت کو بھی ہونا چاہیے تھا، جیسے مرد کو ہے ویسے عورت کو اختیار نہیں ہے طلاق کا۔ تو ذہن بنایا جا رہا۔ اب عورتوں کو چونکہ آج کل نہ تو ہم لوگ دین سکھا رہے، نہ دین بتا رہے، نہ قرآن بتا رہے، نہ حدیث بتا رہے، نہ اللہ رسول پڑھا رہے، کوئی بتانے والا نہیں، کچھ وہ پڑھی ہوئی نہیں، کچھ سمجھی ہوئی نہیں، ان کا جو دین سیکھنے کا یا ان کی معلومات کا جو ذریعہ ہے وہ سوائے سوشل میڈیا کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس نے قرآن مجید میں نہ کبھی سورہ طلاق پڑھی، نوجوان بچی نے، اسے پتہ نہیں اللہ سورہ طلاق میں کیا فرماتے، نہ علماء کی تفسیر پڑھی، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے کیا احکام دیے، نبی نے کیا تشریح فرمائی، صحابہ نے کیا سمجھا، پھر 1400 سال کے علماء ان باتوں کو کیسے سمجھتے ہوئے آتے ہیں، اور ایک پوری فقہ لکھی ہوئی ہے، پورے ہمارا لا ایک پورا ریکارڈ ہے پورا اسلام کا، وہ پڑھی نہیں، بچیوں کو پتہ ہی نہیں کچھ، کتنی کتابیں کتنی بکس طلاق کے عنوان پر لکھی ہوئی ہے، کیا کیا مسائل ہے، کچھ نہیں معلوم۔ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا کہ ہاں بھائی عورت کو طلاق کا حق نہیں ملتا، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اب بچیوں کے ذہن میں بیٹھ گئے ہاں بھائی عورت کو طلاق کا حق جب تک نہیں ملے گا عورت پر انصاف نہیں ہو سکتا، ظلم ہے عورت پر۔ یہ جو فکر آج ہمارے ملک ہندوستان کے کچھ بڑے ذمہ داروں کے ذہن میں آ رہی ہے، یہی فکر یورپ میں پہلے آ چکی ہے۔ یہ فکر نہیں، یہ فکر یورپین کنٹریز میں آ چکی ہے، وہ لوگ اس پہ تجربہ کر چکے ہیں۔ دیکھو اللہ نے عورت کو بنایا، اللہ جانتے ہیں شوہر اور بیوی دونوں کو اسٹیبل رکھنے کا طریقہ کیا، اللہ جانتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم ہے کہ میاں بیوی دونوں کا یہ جو رشتہ ہے یہ کیسے چلے گا، اللہ کو پتا ہے، ہم کو نہیں پتا۔ لوگ کیا ہے اس میں مداخلت کرنے جا رہے، پریشان ہو رہے۔ اللہ نے پوری حکمت کے ساتھ میں عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا تھا، عورت کو طلاق کا حق مرد کی طرح نہ دینے میں شوہر اور بیوی کی گھر گرہستی کے بننے کا راز چھپا ہے۔
फैमिली के खुश रहने का राज छुपा है। यह सीक्रेट था कि औरत को तलाक का इख्तियार नहीं दिया ताकि घर में सुकून रहे। यूरोप ने क्या किया, वो लोगों ने औरत को तलाक का इख्तियार मर्द के बराबर दे दिया। अब अगर औरत तलाक लेना चाहे मर्द से तो वो मर्द के तलाक देने की मुंतज़िर नहीं रहेगी, मोहताज नहीं रहेगी, वो जब चाहे तलाक ले सकती है। तो आप अगर मेरी किसी बात पर आपको डाउट हो तो माशाल्लाह आज के ज़माने में पढ़े लिखे, समझदार और इंग्लिश जानने वाले, गूगल सर्च करने वाले और बहुत कुछ मालूमात रखने वाले लोग समाज में मौजूद है। कोई ऐसा माहौल नहीं रहा कि हम बोले और आपको बस आंख बंद करके यकीन कर लेना है। नहीं, आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में औरतों के तलाक लेने की शरह कितनी बढ़ रही, बहुत ज़्यादा औरतें तलाक ले रही हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि औरतों को तलाक लेने का हक दे दिया, तो अब क्या हुआ, जितने निकाह हो रहे उससे ज़्यादा तलाक हो रहे। क्यों? क्योंकि जब औरत को तलाक का हक मिल गया तो औरत ये समझ रही है मुझे मर्द की मातहती में रहने की ज़रूरत नहीं। क्या मतलब मातहती का? कुरान कहता है अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्दों को अल्लाह ने औरतों पर एक दर्जा फ़ौक़ियत दी, थोड़ा बड़ा बनाया। अल्लाह ने मर्द को दिया वो लुक, मर्द के अंदर अल्लाह ने वो खासियत रखी कि वो औरत से बेहतर है, नेकियों में, फ़ज़ाइल में नहीं। बहुत सी मर्तबा औरतें नेकियां करते करते मर्दों से आगे बढ़ जाती है। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने एक दर्जा फ़ौक़ियत दी, फजीलत दी मर्द को औरत के मुकाबले में, इसको मर्द बनाया, इसको कुछ अथॉरिटीज़ दी। जैसे गवाही का मौका आए तो मर्द की गवाही, एक आदमी गवाही देता, एक आदमी की गवाही के बराबरी में दो औरतों को शुमार किया, औरत की गवाही को आधी शुमार किया। क्यों? औरतों की समझ मर्दों की समझ में बहुत फ़र्क है। ये कॉमन बात है। बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि बाज़ औरतें मर्दों से भी कई ज़्यादा ज़हीन हो जाती है, लेकिन ये उमूमी बात है कि मर्दों के मर्द क्या है, औरतों के मुकाबले में ज़हीन हुआ करते। तो अल्लाह पाक ने मर्दों को एक थोड़ा मकाम दिया, उस मकाम की वजह से मर्दों पे जिम्मेदारी भी डाली, फिर सिर्फ उन्हें निगरान नहीं बनाया, औरतों का जिम्मेदार भी बनाया। मर्द औरत का खर्च बर्दाश्त करेगा, मर्द औरत की हिफाजत करेगा, मर्द औरत को घर देगा, मर्द औरत को रहने के लिए सुकून का घर, जगह, खाना पीना, कपड़ा सब देगा। ये मर्द की जिम्मेदारी औरत पर अल्लाह ने डाली थी मर्द के ऊपर कि औरत के लिए ये सारे काम मर्द करेगा। लेकिन वहां पर मर्द और औरत दोनों को इक्वल बनाना, इक्वालिटी का नारा लगाए, बराबरी का, मर्द और औरत में बराबरी बराबरी बराबरी, तो उस नारे के चक्कर में औरतों को मर्दों के बराबर लाकर खड़ा करने की कोशिश की। तो औरतों ने क्या किया, अपने आप को घर से बाहर निकाला, बोले मर्द कमाता हम भी कमाएंगे। मर्द कमाया, औरत कमाई, दोनों कमाए हैं। अब औरत को मर्द की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि जिस वक्त में औरत को मर्द की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, समझ में आ गया कि भाई इससे मेरी अब नहीं बन रही है, तो वह औरत फ़ौरन जाएगी और मर्द से तलाक ले ली, जाकर वो कह देगी अदालत में कि भाई मुझे इस मर्द के साथ में नहीं रहना है, फ़ौरन उसका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। अब आप अंदाज़ा लगाओ, एक इस्लाम की तालीम है कि मर्द को तलाक का इख्तियार है, औरत को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि औरत के अंदर जो जज्बातियत है वो बात बात पे तलाक ले लेती। कई औरतें ऐसी होती है जो एक एक साल, दो दो साल, 5 साल तक भी उन पर एहसान किया जाए, अगर कभी कोई छोटी सी मिस्टेक हो गई, इनके साथ मैं क्यों रह रही कि क्या है कि इनके साथ रहना तो मुश्किल है मेरे वास्ते, बल्कि ज़बान पे आ जाता। लेकिन अगर तलाक का हक मिल गया तो वो यूज़ कर लेती उन्हें। अल्लाह ताला उसको नहीं दी हक, मर्द को दी है। मर्द के अंदर बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की ताकत, सलाहियत, सोच समझ कर वो फैसला करता। वो सोचता बोले नहीं, मैं अगर औरत को तलाक दे दूंगा तो सिर्फ तलाक देना नहीं है, बल्कि औरत के तलाक देने के बाद जो नताइज सामने आएंगे वो सोचता मर्द कि ये मेरी बीवी अलग हो गई, बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरी फैमिली पूरी टूट जाती। औरत क्या है, फैसला करने के बाद सोचती, रिश्ता खत्म हो गया, आ रहे अब क्या करना, अब क्या करना। तो अल्लाह ने, ये अल्लाह का फैसला है कि अल्लाह ने मर्द और औरत के दरमियान मर्द को हक दिया, औरत को नहीं दिया था। इस्लाम की यह खासियत। इसीलिए आप देखो हमारे मुसलमान समाज में जितने तलाक का रेशो है, अगरचे वो भी बहुत है,
بہت ساری طلاقیں مسلمانوں میں ہو رہی ہے، لیکن آپ یورپین کنٹریز سے کمپیئر کر کے دیکھیں گے تو ہمارا مسلمانوں کی طلاق کی جو شرح ہے وہ ان کے مقابلے میں بہت کم. کیوں؟ ہمارے پاس مرد کو اختیار ہے طلاق کا، اور وہاں عورت کو طلاق کا اختیار دیا. تو دیکھو عورت کو طلاق کا اختیار دینے سے کیا ہوا، یہ نتیجہ نکلا. اب یہی قانون اب یہاں ملک میں لانا چاہ رہے کہ سارے ملک کے لوگوں کو اختیار ہوگا، مرد عورت دونوں طلاق دینے میں برابر. اب کیا ہوگا، مرد عورت دونوں کو طلاق کا حق مل گیا تو اس کے بعد لازمی یہ نتیجہ نکلے گا کہ مرد عورت کے لیے کمانے کے بارے میں سوچے گا. اس لیے کہ صاحب آدمی کماتا ہے عورت کے واسطے، بیوی کے واسطے، بچوں کے واسطے، گھر بناتا ہے، پراپرٹی بناتا ہے، سیونگ کرتا ہے، جائیدادیں بناتا ہے، کس کے لیے؟ بیوی بچوں کے واسطے. لیکن جب بیوی ہی بے بھروسہ ہو کہ پتہ نہیں بھائی کب چلی جائے، اس لیے کہ اب اس کے ہاتھ میں اتھارٹی آ گئی، پہلے شوہر کے ہاتھ میں تھی، اب بیوی کے ہاتھ میں بھی آ گئی. شوہر کئی مرتبہ خیالات آ جاتے تھے، ارے نہیں بھائی اس کو بہت سر کا درد ہے، بیوی سے اس کو چھوڑ دینا، لیکن ارے نہیں میں نہیں چھوڑنا، آپ کیا چھوڑتے یہ عمر میں، رہنے دو، چل رہی گاڑی چلنے دی بول کے چلا لیتا تھا. لیکن عورت کے ہاتھ میں اختیار دے دیا. عورت کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار آنے کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلے گا، وہ جب چاہے اسے استعمال کرے گی، اور وہ جب چاہے اسے استعمال کرے گی تو پھر اپنی زندگی کو خراب کرنے کا آغاز کر لے گی. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، مرد سوچے گا میں کیوں بیوی کے واسطے محنت کروں، پتہ نہیں یہ میری رہے گی یا نہیں رہے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا، آج ہے پتہ نہیں 1 مہینے 2 مہینے 6 مہینے سال کے بعد میں اگر میرے سے کچھ انبن ہو گئی تو یہ بھی طلاق لے سکتی ہے. اب تو پھر مرد بیوی کے پروٹوکول سے نظر اندازی کرے گا، بیوی کی ذمہ داریاں سنبھالنے میں غفلت کرے گا، بچوں کی نگرانی کے سلسلے میں اس کو خیال آئے گا ارے بھائی پتہ نہیں اگر یہ آنے والے سال مجھے چھوڑ کے چلی گئی تو پھر یہ بچوں کے اوپر میں کیوں خرچ کروں، سیونگ کیوں کروں، پراپرٹی کیوں بناؤں. ایسے کئی حالات وہاں ہو رہے ہیں، صرف آپ کو فرضی نہیں بتائے جا رہے، ہو رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ عورت درمیان میں لٹک کے رہ گئی.